اور مفتی عبدالشکور صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، جمعیت علماء اسلام فاٹا کے امیر ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ سب لوگ ایک سائڈ پہ، آپ ایک سائڈ پہ، اچکزئی صاحب اور آپ، جب یہ مسئلہ سیٹل ہو رہا ہے تو آپ کیوں رکھنے ڈال رہے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری صاحب بہت شکریہ۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جمہوریت اور عوامی رائے کے احترام کرنے والے لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں۔ کشمیر جو پاکستان کے تمام مسلمان بلکہ اکثر مسلمان وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مظلوم ہے کشمیری، اور مقبوضہ کشمیر میں مودی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، ان کے مظالم کا خلاصہ میرے خیال میں وہاں یہ ہے کہ انہوں نے انسانی حق ان سے سلب کر دیا ہے، اور کشمیریوں کو عوامی رائے کا احترام جو ہے ان کا بنیادی رائٹ ہے، یہ تسلیم نہیں کرتے۔ فاٹا تمہارا جان ہے، پاکستان کا حصہ ہے۔ یہ فرمائیے کہ اس میں ہم آپ یہ چاہتے ہیں کہ فاٹا کے عوام کو فاٹا کے عوام کو عوامی رائے کا حق کیوں کر نہیں دیتے؟ سر وہ تو حق کے لیے تو سب لڑ رہے ہیں نا، یہ ساری جماعتیں لڑ رہے ہیں، ہم لوگ لڑ رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 1848 سے جو کام نہیں ہوا اور 1947 سے جو نہیں ہوا وہ آج ہونا چاہیے۔ فاٹا کے لوگوں کو حق ملنا چاہیے، وہ پاکستانی ہے، بلکہ زیادہ پاکستانی، انہوں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے۔ بالکل۔ لیکن اب مسئلہ یہ کہ جب یہ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیا صوبہ بنے، وہ جبکہ نیا صوبہ کیپیسٹی نہیں ہے پاکستان میں نئے صوبہ بنانے کی، دوسرا پھیلا ہوا علاقہ ہے، نیا صوبہ کیسے بنے گا؟ مولانا صاحب کی باتیں سن لی۔ جمعیت علماء اسلام مرکز کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم فاٹا میں مداخلت نہیں کرتے، فاٹا کے عوام کی رائے کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ فاٹا کے عوام جو کچھ چاہتے ہیں، فاٹا کے عوام کو رائے کا حق کم از کم تو دیا جائے۔ کشمیریوں کے لیے کہ سب مانگتے ہیں، یہ مودی کا کردار ہم کیوں کر ادا کرتے ہیں؟ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب سٹیک ہولڈر ہیں، یہ فاٹا کے عوام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ الگ صوبہ بنے فاٹا؟ نہیں، ایک بات میں بتا دوں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم صوبہ بھی فاٹا میں فاٹا کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں، یہ ہماری فاٹا کی جماعت کی رائے ہیں، لیکن وہ بھی بغیر فاٹا کے عوام کے رائے کے ہم نہیں مانگتے۔ تو سر فاٹا کے عوام سے رائے لے لیں، اور آپ ریفرینڈم چاہتے ہیں؟ آپ ریفرینڈم چاہتے ہیں کہ ریفرینڈم کے ذریعے ہم صوبہ لیں گے، انشاءاللہ یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ قبائل جو ہیں وہ فیزیبل ہے اسی لیے صوبے کے لیے، اور اگر قبائل کو صوبے کا حق نہیں دیا گیا تو قبائل کے ساتھ ایک اور ظلم ہوگا، بہت بڑا ظلم ہوگا۔ میری یہ رائے نہیں ہے، میری یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ تو اپنا وجہ وہ تو خود بتائیں گے کہ میں کیوں کر اس طرح کر رہا ہوں۔ شہاب الدین صاحب وہ خود ماشاءاللہ۔ فاٹا میں آپ کی فاٹا میں جمعیت علماء اسلام نے ہمیں آزادی دی ہے کہ فاٹا کے لوگ جو کچھ کہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمارے مرکزی جماعت کی یہی پالیسی ہے۔ فاٹا میں چونکہ میں امیر ہوں، ہماری جماعت ووٹ کیوں نہیں ملے گا؟ فاٹا کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو میں بتاتا ہوں جی، ہمیں ووٹ سب کچھ ملتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ فاٹا کو صوبے کا درجہ دیا جائے، اس لیے کہ فاٹا جو ہیں متصل واحد باجوڑ سے لے کر جنوبی وزیرستان تک ایک لڑی میں بالکل پرویا ہوا ہے۔ آپ کے ایم این اے کتنے ہوا؟ میں بتاتا ہوں، میرا سوال ہے نا سر آپ سے، ایک ہے نا سر آپ کا، ایک سینیٹر بھی ایک ہے نا سر آپ کا؟ بالکل ایک، وہ بھی نہیں ہے، وہ سینٹ کے اندر انڈیپینڈنٹ بیٹا ہے اور باہر جو ہے میں بتاتا ہوں جی 19 لوگ ایک سائڈ پہ، ایک سینیٹر ایک ایم این اے آپ کے ساتھ، تو آپ اقلیت میں رہ کے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا ہے، یہ موجود ہے۔ یہ عوامی رائے سے جو رائے فرار اختیار کرتے ہیں، کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی حیثیت کھو چکی ہے؟ آپ ان کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کے ایم این اے سگنیٹری ہیں یا نہیں اس معاہدے میں؟ میں نہیں، ہمارے ایم این اے کا جو سیگنیٹر ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہے، وہ آپشن ہے۔ تین آپشن ہے، اور تین آپشن کے اوپر ہمارا کنسنسس بن گیا تھا کہ اب میں اپنے پارٹی کی وضاحت کروں گا، میں زندہ ہوں۔ اب سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت ایم این اے اپنی قیادت کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، یہاں آپ کا ایم این اے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، قائدین مختلف کھڑے ہیں سر، تو یہ فیصلہ ایم این اے ہمارے ساتھ ہے، ایم این اے کا وہی فیصلہ ہے جو ہمارا فیصلہ ہے۔
اور اس میں یہی ہے کہ آپشن دیے ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو اصلاحات میں آپشن دیے 4 آپشن ہے, 4 آپشن بنیادی طور پر بنیادی طور پر 4 آپشن ہیں, 4 آپشن ہے پرانی سگنیچر کیوں کیا پھر انہوں نے جی اگر وہ ان کے ساتھ نہیں اس ہے؟ بنیاد پر کی تھی کہ ایک بل انہوں نے داخل کیا تھا کہ ان 4 آپشن کی بنیاد پر فاٹا کے عوام کیا پتہ ہے ہم نے کہا تھا نا نہیں میں نے اس لیے کہا تھا وہ آ جاتے تو ہم ان کو کسی باخبر بندے کو آپ بلائے ان کو کیا پتہ ہے بیچارے کو ان کو تو بس کی پائی گئی ہے یہ بنیادی میں یہی کہتا ہوں کہ 4 آپشن ہے, 4 آپشن ہے, 3 ان میں ہیں. بڑی بڑی بات کریں. 4 آپشن ہے, 3 میں آپ کے سامنے یہ بک رکھ دیتا ہوں. سیکنڈ نمبر پہ یہ آپ چیک کر لیں, یہ 4 ہے یا 3 ہے, اور ان کے مولانا کے دونوں کے دستخط کریں. یہ سر یہ دستخط تو یہاں پہ ہے. بالکل میں تو انکار نہیں کرتا کہ اس سے کس نے انکار کر دیا. میں تو یہی کہتا ہوں انکار تو آپ کر رہے ہیں نا سر. اصلاحات کا 31 نمبر صفحہ دیکھو, اس میں 4 آپشن دیے ہیں یا نہیں. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ یہ سر آپ کے اپنے لوگ ہیں, آپ کے اپنے لوگ ہیں, وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب 1973 کا آئین بنا تھا تو مفتی محمود صاحب اس آئین کو بنانے والے تھے, انہوں نے 247 کیوں برداشت کی وہاں پہ, وہ اس کو تبدیل کر دیتے. دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی فاٹا میں پرابلم ہوتا ہے, کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے, لوگوں کی لاشیں گرتی ہیں, تو آپ کی پارٹی وہاں نہیں پہنچتی, یہ لوگ پہنچتے ہیں, لیکن جب وقت آتا ہے فیصلہ کرنے کا تو آپ ایک دوسرا فیصلہ لے لیتے ہیں. میں ایک بات بتا دوں, یہ آئین بٹو صاحب نے بنایا ہے. بٹو صاحب کا ایوان تھے, مرحوم ولی خان صاحب کا بھی اس پر دستخط ہے, یہ سینیٹر صاحب موجود ہے, اور اس کے علاوہ جو ہیں پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ ہے, میرے ساتھ نہیں ہے. NP بھی ان کے ساتھ ہے, میرے ساتھ نہیں ہے. مفتی محمود صاحب نے جو دستخط کیا تھا اس پہ, اس میں کوئی شک نہیں, اس زمانے میں کی حالت اسی طرح تھی. ہاں اب میں کہتا ہوں کہ آئین میں بہت سے اور ترامیم بھی ہوئی ہے, 247 کو بھی بالکل ختم کیا جائے. صوبہ کیوں چاہتے ہیں آپ سر, جب نہیں بن سکتا صوبہ کیوں سب, یہ ان سب کا خیال ہے کہ وہاں صوبہ نہیں بن سکتا, صوبہ کیوں بنانا چاہتے میں بتاتا ہوں بن سکتا ہے. اس لیے کہ ہمارے KP کے ہیں, وہ دیکھو 7 ضلع ان کے فاٹا کے بغیر وہ ان کا راستہ نہیں اپنے مرکز تک. 7 ضلع جو ہیں وہ درا دمخیل پر گزر کر پشاور تک پہنچ جائیں گے. ہزارہ ڈویژن جو ہیں پنجاب کے راستے سے اپنے صوبے کو آتے ہیں, اور پھر ہمارا صوبہ فیزیبل نہیں ہے. دیکھو ہمارے صوبے میں وسائل سب سے زیادہ ہے, وہ وسائل ہمارے ہیں, ہمارے ہیں. جی یہ تو ہم کتنے پیسے ہمیں خام کا اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ فیڈریشن ٹیکس ہے, یہ کسٹم ڈیوٹی تو فیڈریشن کا ہے, سیل ٹیکس فیڈریشن کا ہے, لیکن ہمارا حصہ ہوگا مرکز سے بھی. پیسوں کے اوپر تو آپ بول رہے ہو, میں تو یہی کہتا ہوں جی. اس کے پیچھے جو مین لوگ ہیں یہی بیوروکریسی ہے, انہی بیوروکریسی کے پیسوں کے اوپر یہ تو بول رہے ہیں, بات انہی پیسوں پر. آپ بالکل بات کریں, آپ بات کریں حضرت. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ڈیمز ہے, ان کا رائلٹی اس وقت ہمیں ملے گا جب ہمیں صبح ملے. دیکھو گومل ڈیم کس کا ہے, گومل ڈیم کس کا ہے, یہ خیالی خواب ہے, بنا ہے, سوچ نہیں ہوتا پاکستان کو ہم امریکہ بنائیں. 11 اقسام معدنیات اب جو ہے ریلیز ہے, ان کا بنے گا. لیکن مفتی صاحب ایک چیز یہ میں عرض کروں کہ اگر آپ نے مختلف موقف لیا ہے تو پھر آپ کو حکومت چھوڑنی پڑے گی. آپ حکومت میں رہ کے اپنا مختلف موقف کیسے لے سکتے؟ میں بتا دوں جی, مشکل بات, حکومت کیوں ایک بات بتا دوں جی, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ جمعیت علماء اسلام مرکز کا فیصلہ ہوگا, اور میں فاٹا سے تعلق رکھتا ہوں. جمعیت علماء اسلام مرکز نے ہمیں حق دیا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. فاٹا کے عوام اگر صوبہ چاہتے ہیں تو ہم مانتے ہیں. لوگ کہاں ہیں جو صوبہ چاہتے ہیں, وہ کہاں ہیں لوگ جو صوبہ چاہتے ہیں؟ آئے رائشماری کرے وہاں, اوکے بلوچ رائشماری کرے. بلوچ صاحب یہ فرمائیے سر,